بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونستهدیه والصلاة والسلام على سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس حدیث نمبر 172 ہے اور آج کا عنوان ہے سب سے پہلے کون سی آیتیں نازل ہوئی۔ روایت سماعت کیجیے، ترجمے کی بات تشریح ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدثنا یحییٰ قال سألت ابا سلمة أي القرآن أنزل أول فقال يا أيها المدثر، سورة المدثر، فقلت أنبئت أنه اقرأ باسم ربك الذي خلق، سورة العلق، فقال أبو سلمة سألت جابر بن عبد الله أي القرآن أنزل أول فقال يا أيها المدثر، فقلت أنبئت أنه اقرأ باسم ربك الذي خلق، فقال لا أخبرك إلا بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جاورت في حراء فلما قضيت جباري هبطت فاستمطنت البادية فنوديت فنظرت أمامي وخلفي وعن يميني وعن شمالي فإذا هو جالس على كرسي بين السماء والأرض، فأتيت خديجة فقلت دثروني وصبوا علي ماء باردا وأنزل علي يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر، رواه البخاری۔ ترجمہ ہے، ہم سے حضرت یحییٰ نے بیان کیا، کہا کہ میں نے ابو سلمہ سے پوچھا کہ قرآن مجید کی کون سی آیت سب سے پہلے نازل ہوئی تھی۔ فرمایا کہ یا ایھا المدثر۔ میں نے کہا کہ مجھے خبر ملی ہے کہ اقرا باسم ربک الذی خلق سب سے پہلے نازل ہوئی تھی۔ ابو سلمہ نے بیان کیا کہ میں نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے پوچھا تھا کہ قرآن کی کون سی آیت سب سے پہلے نازل ہوئی تھی۔ انہوں نے فرمایا کہ یا ایھا المدثر۔ میں نے ان سے یہی کہا تھا کہ مجھے خبر ملی ہے کہ اقرا باسم ربک الذی خلق سب سے پہلے نازل ہوئی تھی، تو انہوں نے کہا کہ میں تمہیں وہی خبر دے رہا ہوں جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے غار حرا میں تنہائی اختیار کی، جب میں وہ مدت پوری کر چکا اور نیچے اتر کر وادی کے بیچ میں پہنچا تو مجھے پکارا گیا۔ میں نے اپنے آگے پیچھے دائیں بائیں دیکھا اور مجھے دکھائی دیا کہ فرشتہ آسمان و زمین کے درمیان کرسی پر بیٹھا ہے۔ پھر میں خدیجہ کے پاس آیا اور ان سے کہا کہ مجھے کپڑا اڑا دو اور میرے اوپر ٹھنڈا پانی ڈالو، اور مجھ پر یہ آیت نازل ہوئی ہے یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اے کپڑے میں لپٹنے والے اٹھیے، پھر لوگوں کو عذاب آخرت سے ڈرائیے اور اپنے پروردگار کی بڑائی بیان کیجیے۔ اس حدیث میں 10 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، حضرت یحییٰ نے بیان کیا کہ میں نے حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ قرآن مجید کی کون سی آیت سب سے پہلے نازل ہوئی تھی۔ دوسری بات، حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یا ایھا المدثر۔ تیسری بات، میں نے کہا کہ مجھے خبر ملی ہے کہ اقرا باسم ربک الذی خلق سب سے پہلے نازل ہوئی تھی۔ چوتھی بات، حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا تھا کہ قرآن کی کون سی آیت سب سے پہلے نازل ہوئی تھی، انہوں نے فرمایا کہ یا ایھا المدثر۔ چھٹی بات، میں نے ان سے یہی کہا تھا کہ مجھے خبر ملی ہے کہ اقرا باسم ربک الذی خلق سب سے پہلے نازل ہوئی تھی۔ ساتویں بات، حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں تمہیں وہی خبر دے رہا ہوں جو میں نے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی ہے۔ آٹھویں بات، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے غار حرا میں تنہائی اختیار کی، جب میں وہ مدت پوری کر چکا اور نیچے اتر کر وادی کے بیچ میں پہنچا تو مجھے پکارا گیا۔ نویں بات، میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنے آگے پیچھے دائیں بائیں دیکھا اور مجھے رسول رحمت کو دکھائی دیا، مجھے یعنی رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے کہ مجھے دکھائی دیا کہ فرشتہ آسمان و زمین کے درمیان کرسی پر بیٹھا ہے۔ 10ویں بات، پھر میں یعنی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ مجھے کپڑا اڑا دو اور میرے اوپر ٹھنڈا پانی ڈال دو، اور مجھ پر یہ آیت نازل ہوئی یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر۔ میرے حال قابل غور بات یہ ہے کہ عموماً یہ بات کہی جاتی ہے کہ پہلی آیتیں جو نازل ہوئی ہیں وہ اقرا باسم ربک الذی خلق، لیکن اس حدیث سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ سب سے پہلی آیتیں یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر کی ہیں۔ تو ظاہر بات ہے کہ ہو سکتا ہے کہ سورہ علق کی ابتدائی 4 آیتیں پہلے نازل بھی ہوں اور سورت کے اعتبار سے سب سے پہلی سورت سورہ مدثر ہو۔ بہرحال محدثین کا چونکہ اس میں اختلاف ہے، ہم کو صرف یہاں یہ بتانا ہے کہ یہ حدیث، چونکہ یہ حدیث ہم نے یہاں اس لیے بیان کی ہے کہ قرآن مجید سے متعلق آیات احادیث ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان احادیث کو سمجھنے والا بنا دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔